بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس انتہائی خوبصورت جلسے کے صدر میرے انتہائی محترم بھائی چودھری طارق صاحب، ساتھ ہی ساتھ آج دھڑا کی عظیم شخصیات راجہ عدالت صاحب، میرے انتہائی محترم بھائی راجہ غلام رسول صاحب، راجہ ماسٹر مقبول صاحب، راجہ محبوب صاحب، چودھری طارق صاحب، چودھری بنارس صاحب، چودھری مشتاق صاحب، میرا انتہائی پیارا بھائی ظہیر مغل، چودھری نسیم، راجہ افتخار اعظم، راجہ عبدالرشید، راجہ عابد، راجہ محمود صاحب، راجہ ناصر علی خان، ماسٹر اقبال طاہر صاحب، ماسٹر ذوالفقار ثانی صاحب، ماسٹر رمضان صاحب، ڈاکٹر لیاقت صاحب، چودھری فاروق، چودھری فتح محمد، چودھری مطلوب صاحب، چودھری یاسین صاحب کے ساتھ ساتھ آج کے اس انتہائی پر رونق پنڈال میں موجود راجہ عادل خان، چودھری رؤف، راجہ انور خان، راجہ ایان، راجہ تنویر شاہد فریاد، مطلوب صاحب، مطلوب چیمہ صاحب، نمدہ چودھری یعقوب صاحب، حاجی علف صاحب، چودھری فریاد صاحب، چودھری صغیر گجر صاحب، راجہ مبشر صاحب، ابرار مغل، چودھری فاروق، یاسر نظام، عمار شوکت، چودھری ممتاز صاحب، جاوید شاہد ایڈوکیٹ صاحب، چودھری شاہد حفیظ صاحب، چیئرمین اسحاق، میرے انتہائی محترم بھائی چودھری پرویز صاحب، چودھری معروف صاحب، راجہ یونس صاحب کے ساتھ ساتھ انتہائی محترم ہمارے قائدین عبدالسلام عارف صاحب، چودھری محمد یوسف صاحب، چودھری معروف صاحب، چودھری اعظم، چودھری عبدالوہاب، چودھری افتاب اور چودھری مہتاب صاحب، آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے جیسے ایک عام آدمی کا اور میرے ساتھیوں کا اتنا والیانہ استقبال کیا، اور اس پر میں دل کی اتھا گہرائیوں سے جہاں شکریہ ادا کرتا ہوں، وہاں ایک اور بات بھی میں اپنے بھائی غلام رسول صاحب کی اجازت سے کہنا چاہوں گا کہ آج ایک اور بات ثابت ہو گئی ہے کہ دھڑا سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم بھاری لیڈ سے الیکشن جیتنے جا رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرے بھائی طارق چیمہ صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ انتہائی محترم چودھری طارق صاحب، راجہ افتخار صاحب، قاری مشتاق صاحب، میرا انتہائی مخلص دوست راجہ عادل خان، شاہد فریاد چودھری صاحب، میڈیا کے میرے بہت سارے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اور خصوصی طور پر میں اسرار اعظم راجہ صاحب، ماجد حسین چودھری اور کامران چودھری، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی کوشش اور محنت کی وجہ سے میری تقاریر جو ہیں وہ یہاں اس تحصیل میں بھی اس سے باہر پاکستان اور بیرون ملک بھی پہنچانے کا آپ نے اہتمام کیا، میں اس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، سب سے پہلے اپنے صحافی بھائیوں کا ذکر کر لوں۔ پچھلے دنوں آپ نے اخبار میں خبریں پڑھی ہوں گی، میں صبح جاگا تو اخباریں جب میں نے دیکھی، ساری کی ساری اخباروں نے 6 کالم خبریں میرے خلاف لگائی ہوئی تھی۔ اچھا، کچھ میرے دوستوں نے پریس کا فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ آپ نے اتنی جو اس کے خلاف خبریں لگائی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر پریس کلب کے تقریباً تمام صحافی بھائیوں نے کہا، انہوں نے کہا ہم نے کوئی خبر اس طرح کی نہیں بھیجی، یہ اسلام آباد والوں نے مل کے کوئی بات طے کی ہے تو وہاں سے کوئی سازش اٹھی ہے۔ میں نے اسلام آباد چیک کیا تو میں جو میری فائنڈنگز تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، بزرگوں، اہلیان دھڑا کے غیرت مند میرے بھائیوں، سچی بات آپ کو بتاؤں کہ بے شک میرے خلاف خبریں لگی ہوئی تھی، اس سے مجھے پریشان ہونا چاہیے تھا، اور کچھ مجھے فون بھی آئے کہ اس کی آپ سے بات چیت کروا دیتے ہیں تو آئندہ آپ کے خلاف خبریں نہیں لگیں گی۔ تو میرے دوستوں، میں نے ان کو یہ جواب دیا، میں نے کہا جو تو پھر انہیں چلانی تھی وہ چلا چکے ہیں، میں کسی صورت بھی ان کے ساتھ آپ مزید کیا بات کروں گا، اور جو مزید میرے خلاف بھی لگانا چاہتے ہیں تو وہ لگا لیں۔ اگر اخباری خبریں پڑھ کے مجھے کوئی ووٹ نہیں دے گا تو میں سمجھتا ہوں پھر میری یہ اس شخص کی بدقسمتی ہوگی۔ اللہ کے فضل و کرم سے میں محسوس کرتا ہوں سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے ہمارے بھائیوں کی تندئی اور ان کے کام کاج کی وجہ سے میں بڑے فخر اور وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اب کوئی بھی چیز جو ہے وہ کوئی اندھیرا اجالے میں بدلنے کی کوشش کریں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ بدلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، آج دھڑا کے مقام پر آپ تمام دوستوں کا، بزرگوں کا، بھائیوں کا کچھ نام ایسے ہیں جو نہیں لے سکتا، ان تمام کا کچھ ایسے افراد بھی ہیں، کچھ ایسے بھائی بھی ہیں
جو پیچھے رہ کر میرے لیے کام کر رہے ہیں، ان تمام دوستوں کا بھی اس کیمرے کے ذریعے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ساتھ ہی ساتھ انتہائی مختصر وقت میں اپنے یہاں آج کی انتظامیہ کی سچی بات اگر تعریف نہ کروں، سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اتنا زبردست استقبال ارینج کیا۔ ساتھ ہی ساتھ جب اتنا خراب موسم ہوا تو میں تو بارش میں بھی بیٹھ کے جلسہ سن بھی سکتا تھا، تقریر بھی کر سکتا تھا، لیکن آپ نے فوری طور پر اس کو جو اس جلسے کو انڈور کنورٹ کیا، اس پر سچی بات ہے آپ کا بہت شکریہ۔ میرے بہت سارے دوستوں کو آپ نے زحمت سے بچایا، اور اتنی آپ کی کوئک سروس جو تھی اس کی وجہ سے آپ کو مبارکباد دیے بغیر وہ نہیں رہ سکتا۔ انتہائی محترم دوستو، یہاں پہ آج میں نے بڑے بزرگ شخصیات اور بزرگ چہرے دیکھے ہیں۔ پہلے تو ایک منجوال والے ہوا کرتے تھے، آج میں سمجھتا ہوں کہ یہاں اس میٹنگ میں، اس پنڈال میں پہنچ کر میں نے درجن بار ایسے بزرگ دیکھے ہیں جو ان کے جوش اور جذبے کی طرح بالکل جوان ہیں، اور اس اسٹیج کی وساطت سے ان اپنے دوستوں اور بھائیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ چودھری ندیم صاحب، جو ندیم اطاری صاحب یو کے میں موجود ہیں، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ دڑا کے میرے عادل بھائی اور آپ کے ساتھ میرے انتہائی محترم بھائی طارق صاحب، آپ کو سچی بات ہے مبارکباد اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ میرا یہ جو بھائی عادل ہے، عادل راجہ، اس نے اپنے دوستوں کی ٹیم کے سمیت گرمی سردی اور بے شمار مختلف مشکل حالات میں میرے ساتھ یہ کھڑا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے انتہائی محترم بھائی راجہ افتخار صاحب کا ساتھ مجھے جب نصیب ہوا تو پھر ہماری پارٹی نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی۔ دھڑا کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری وہ چھوٹی سی یونین جس کو کبھی کوئی اور کبھی کوئی نام دیا جاتا تھا، آج وہ یونین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، آپ بزرگوں کی شمولیت سے، آپ کی سرپرستی کی وجہ سے، آپ اللہ کے فضل سے تحریک انصاف کی ایک مضبوط قوت بن چکی ہے۔ اس پر میں جہاں اپنے پرانے دوستوں اور ساتھیوں کو بھی کبھی نہیں بولتا، نہ بولوں گا، وہاں آپ دوستوں کے سامنے یہ اقرار کرنا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ تمام میرے دوستوں اور بھائیوں کی وجہ سے مجھے الحمدللہ آپ کی نعرہ بازیاں، آپ کے جلسے جلوس، آپ کے دیگر جو عقل مندانہ کام تھے ان کی وجہ سے مجھے ٹکٹ تو ملا، لیکن اگر یہ جو بزرگ شخصیات اور جن شخصیات کی ہمیں سرپرستی نصیب ہوئی ہے، اگر یہ نہ ہوتے، میں صحیح آپ کو بات بتاؤں کہ ہم الیکشن میں اترنے کی پوزیشن میں شاید نہیں تھے۔ الیکشن بڑا مشکل سبجیکٹ ہوتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے تجربہ کار ترین بزرگوں کی سرپرستی میں یہ ہماری مشکل جو ہے آدھے سے زیادہ آسان ہو چکی ہے۔ اور جب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آدھے سے زیادہ آسان، تو پھر ہمارے حلقے کے چونکہ دو حصے ہیں، ایک حصہ ہمارا پہاڑی بیلٹ ہے، ایک حصہ ہمارا میدانی بیلٹ ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں کی دن رات کی محنت کی وجہ سے میدانی بیلٹ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ریکارڈ کامیابی حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ پہاڑی بیلٹ کے حوالے سے میں سچی بات ہے، میں نے جب تک رفیق نیر صاحب نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا تو میں نے پہاڑی بیلٹ کو ہاتھ لگانا میں اپنے سمجھتا تھا کہ شاید اچھا نہیں ہے۔ اب چونکہ رفیق نیر صاحب نے میرے اپنے تمام کارکنان کی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے میری سرپرستی کا اعلان کیا، انہوں نے میری حمایت کا اعلان کیا۔ ان کے حمایت کے اعلان کے بعد میں محسوس کرتا ہوں کہ جو میں دعویٰ کیا کرتا تھا کہ گجر قبیلے کے سب سے زیادہ ووٹ آپ کے اس بھائی کو پڑیں گے، وہ دعویٰ بھی میرا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد سچ ثابت ہونے جا رہا ہے۔ انتہائی محترم میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، مجھے کوئی اور محسوس نہیں ہے یہ کہنے میں کہ بلا شبہ راجپوت، گجر اور دیگر جو ہے وہ جو جاٹ قبیلے کے تمام زعما جو ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے سامنے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جب میں نے سیاست شروع کی تھی اس وقت ہمارے ان تینوں قبیلوں کے کم لوگ میرے ساتھ جو تھے میرے حامی تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے جملہ جو دیگر قبائل تھے، چاہے ان کا تعلق دھڑا سے تھا، چاہے ان کا تعلق حلقے میں کسی بھی جگہ سے تھا، وہ تمام لوگ میری پشت کے اوپر جو ہے وہ سیسا پڑائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے لیڈر بنانے میں کردار ادا کیا۔ سچی بات یہ ہے کہ میں ان تمام احباب کا بھی احسان جو ہے وہ کسی صورت نہ بھولنے کی پوزیشن میں ہوں، نہ ان کو اگنور کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ میرے انتہائی محترم دوستوں، ساتھ ہی ساتھ آپ کو ایک اور دعویٰ آج کر کے جا رہا ہوں۔ آج میں نے راجپوت قبیلے کے تقریباً 3 درجن سے زیادہ نام پڑھے ہیں، اور راجپوت قبیلے کے 3 درجن سے زیادہ نام جو ہیں یہ پورے ٹاکی سیاست کا پانسا پلٹنے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ مجھے بڑا فخر اور بڑی خوشی ہے کہ آج اس دل کی وساطت سے میں راجپوت قبیلے کی
ایک بڑی حمایت جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں آپ تمام بھائیوں، میں مختلف جگہ پہ جب بھی میری بات ہوتی ہے تو میں دو باتوں کا ذکر کرتا ہوں۔ میں دو ہی وعدے آپ سے کر سکتا ہوں اور دو ہی کروں گا۔ پہلا میرا وعدہ آپ تمام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں سے یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو سچی، کھری اور اصلی بات بتایا کروں گا۔ کبھی آپ کو جھوٹی بات جو ہے وہ نہیں کروں گا، نہ جھوٹی تسلی دوں گا۔ جو بھی معاملات ہوں، جو میں کر سکوں گا آپ کے لیے حاضر ہوں، جو نہیں کر سکوں گا اس کے لیے معذرت کر کے آگے ٹرانسلیٹ لے لوں گا، لیکن آپ سے جھوٹا وعدہ کسی صورت میں نہیں کروں گا۔ دوسری بات میرے دوستوں بھائیوں، آپ کو یہ اختیار حاصل ہوگا کہ اگر میں بحیثیت انسان میرے سے کوئی غلطی ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو میں یہ اختیار دے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ اس میری غلطی کی درستی کریں، اور ہمیشہ جب بھی میرے اور آپ کے درمیان بات ہوگی تو بات ہمیشہ بھاری دلیل کے اوپر ختم ہوگی۔ اگر آپ کی دلیل وزنی ہوگی آپ کی بات کو مانا جائے گا، میری دلیل وزنی ہوگی تو پھر میری بات جو ہے وہ مانی جائے گی۔ اس کلیے اور اس اصول کے تحت میں یہ چاہتا ہوں کہ جب اگلا جو ہمارا الیکشن آ رہا ہے، الیکشن تک تو سچی میں آپ کو بات بتاؤں کہ جتنے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، جتنے لوگوں نے ہماری سرپرستی کی ہے، اس سے پہلے ہماری تاریخ دیکھ لی جائے کیوریٹا میں تو کبھی بھی اتنے ریکارڈ ٹائم میں اتنے لوگوں نے کسی ناچیز میرے جیسے کہ کبھی کسی حساب سے کسی نے اتنی حمایت نہیں کی ہوگی۔ لیکن میرے دوستو، یہ سارے کا سارا کام جو ہے یہ ایم نہیں ہو گیا۔ یہ سارے کے سارے کام کے پیچھے میرے دوستوں کی، میرے بھائیوں کی، میرے بزرگوں کی، اور جب میں ٹکٹ کے دوران کافی مشکل میں تھا تو میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ ہمارے اس علاقے حلقے بھر کے تمام میری ماں اور بہنوں کی دعاؤں کا بھی اثر تھا کہ جب کبھی بھی میں مشکل میں پھنستا تھا کہیں نہ کہیں سے میرا کوئی نہ کوئی ایسا سبب بن جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جو ہے وہ اس پہلے معاملے میں اللہ نے ہمیں کامیابی دی ہے۔ اب جو اگلا مرحلہ ہے، اگلا دریا جو ہے وہ کافی مشکل بھی ہے، اور کچھ ہمارے دوستوں اور بھائیوں کی محنت کی وجہ سے آدھا کام ہم نے سر کر لیا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، آپ کو دو باتیں ضرور کہوں گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جیسا کہ دھڑا کی آج یہ نمائندہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، نمائندہ لوگ یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، آپ تمام یہ جو ہے تمام افراد کی موجودگی میں میں بڑے وسوخ کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دھڑے کا پولنگ سٹیشن الحمدللہ ہم بھاری حیثیت سے جیتنے جا رہے ہیں۔ لیکن میرے دوستوں، سازشیں ابھی ختم نہیں ہوئی۔ جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہماری پارٹی کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے 8 لوگوں نے ٹکٹ کے لیے درخواستیں دی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ 8 کے 8 لوگ کامیاب ہیں۔ میں صرف اور صرف اس ٹیم کا ہلکا سا کیپٹن ہوں، باقی تمام افراد کو برابری کے بنیاد کے اوپر اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ چلوں گا بھی اسی طرح۔ بالکل ہمارے حلقے سے الیکشن لڑنے کے لیے الیکشن کمیشن کے پاس اور ہمارے جو درخواستیں گئی ہیں ان کی تعداد شاید 20 سے بھی اوپر ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بڑے فخر اور بڑے وسوخ کے ساتھ آج آپ کو بتا کے جانا چاہ رہا ہوں کہ ان میں سے نصف جو ہیں، آدھے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 25 تاریخ سے پہلے آپ کے اس بھائی عزیز کے حق میں انشاءاللہ تعالیٰ دستبردار ہو جائیں گے، اور باقی جو رہ جائیں گے ان کو مشورہ میں یہ دیتا ہوں کہ آپ بھی کاغذات واپس کرنے کی تاریخ جو ہے وہ باقی ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ مہربانی کر کے اپنے کاغذات واپس لے لیں تاکہ اس وقت سے آپ کی بھی جان بچ جائے اور میری بھی جان بچ جائے۔ انتہائی محترم میرے دوستوں، یہ دعویٰ میں آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور آپ جتنے بھی میرے ساتھ یہاں تشریف رکھنے والے لوگ ہیں، حلقہ بھر میں جو میری حمایت ہے ان کی عزت اور غیرت کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے میں یہ دعویٰ کرتا ہوں، میرے اکیلے کی نہ تو کوئی جان ہے، نہ میں اکیلا یہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کی کوشش اور محنت کا نتیجہ ہے جس کی بنیاد کے اوپر میں یہ دعویٰ کرنے جا رہا ہوں۔ آخری بات میرے دوستوں، میرپور میں جب ریاض میر بٹ صاحب نے میری حمایت کا اعلان کیا، میری تو نہیں، انہیں بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کی حمایت کی، میری وہ سرپرستی کر رہے ہیں، تو میں محسوس کرتا ہوں کہ اس دن بیرسٹر سلطان محمد چودھری صاحب کی جو تقریر تھی اس کا ایک چھوٹا سا اقتباس آپ تمام بھائیوں کے سامنے ضرور رکھنا چاہوں گا۔ انہوں نے تقریر جو ہے اس کے دوران کہا کہ اگرچہ مجھے کیوریٹا سے جو خبریں آ رہی ہیں ان خبروں کے مطابق میں محسوس کرتا ہوں کہ کیوریٹا کی سیٹ تحریک انصاف جیت چکی ہے، لیکن انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جب تک آخری ووٹ کی گنتی نہیں ہو جاتی اس وقت تک آپ نے الیکشن کو الیکشن بنا کے رکھنا ہے، کبھی بھی آپ نے جو ہے وہ سستی نہیں کرنی۔ تو میرے انتہائی محترم دوستوں، دھڑا کے رہنے والے غیرت مندوں، پتہ نہیں الیکشن سے پہلے مجھے آپ سے مخاطب ہونے کا موقع بھی ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا
کہ یہ والا جو الیکشن ہے اس الیکشن کو ہم نے آخری درجے کے اوپر جا کے لڑنا ہے، اس لیے کہ میں ایک دفعہ میں گھر گیا تو وہاں میری ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا جی میرے گھر کے کوئی 15-20 ووٹ ہیں، وہ سارے کے سارے آپ کو دوں گا، ایک میں اپنا ووٹ آپ کو شاید نہ دے سکوں۔ تو میں نے انہیں اس کے جواب میں یہ کہا، میں نے کہا جی کہ پیران دسیا اور تو ایک ووٹا نہ لاس ہیں، لہذا میں تو سن ایک ووٹ بھی کسی صورت ضائع ہونے دینے اس کا تیار نہ۔ میرے دوستو، مخالفین 3 طرح کے حربے استعمال کر رہے ہیں، وہ اسٹیج کے وساطت سے آپ کو بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا کام وہ یہ کرتے ہیں کہ آپ جی اپنے گھر میں سے ایک ووٹ صرف ہمیں دے دیں۔ تو میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ ہم سارے کے سارے جب آپ لوگ میری حمایت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ووٹ ہم کسی کو کیوں دیں؟ ایک ووٹ کا بھی ہم نے کسی سے وعدہ نہیں کرنا، اور یہ وعدہ جو بھی لینا چاہ رہا ہوتا ہے وہ اس ساری بات کے پیچھے ایک سازش ہوتی ہے کہ وہ محلے محلے اور گھر گھر پھر کے تو 20 گھر میں پھریں گے، ایک ووٹ کا وعدہ لے کے وہ 20 ووٹ کا اضافہ کر لیں گے۔ تمام بھائیوں سے یہ کہوں گا کہ جہاں تک آپ کی دسترس میں معاملہ ہو، کسی ایک ووٹ کا بھی آپ نے ان سے وعدہ نہیں کرنا۔ دوسری بات یہ کہ ہمارے پیپلز پارٹی جو گروپ ہے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کیا ہے، انہوں نے کہا جی کہ رفیق نیر تو ٹیکنوکریٹ پر ایڈجسٹ ہو گیا ہے، تو اب رفیق نیر جو ہے وہ ارسلان علی کو ووٹ نہیں ڈلوائے گا، تو آپ جو ووٹ سارے کے سارے ہیں وہ ولید کو ڈلوانے چاہیے۔ تو مجھے چھوٹا سا اقتباس کل والے جلسے کے حوالے سے میرے بھائی وسیم صاحب، وہ یہ کہ قمر زمان قاہرہ صاحب نے کل ہم جو میٹنگ کر رہے تھے وہ مجھواڑ کے مقام پہ، تو انہوں نے صاحب میٹنگ کو فون کیا، انہوں نے کہا یار کہ ایسے کرنا کہ ہمارا بچہ جو الیکشن میں کھڑا ہوا ہے نا، اس دفعہ اس کا خیال رکھنا، اس کو سپورٹ کرنا۔ تو وہ جو صاحب میٹنگ تھا جس نے ہماری میٹنگ کروائی، اس میں وہ ہماری میٹنگ وہاں سے ختم کروانا چاہ رہے تھے، تو اس نے اس کو جواب دیا، انہوں نے کہا بچہ جو آپ کا ہے وہ ابھی بالغ نہیں ہوا، جب وہ بالغ ہو جائے گا تو اس کو پھر ووٹ دے دیں گے، ابھی تو ووٹ دلانے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ تو میرے انتہائی محترم دوستو، وہ جو پیپلز پارٹی گروپ ہے وہ خصوصی طور پر ایک پروپیگنڈا یہ کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اس بات کے کسی بھی زیر سایہ زیر اثر نہیں آنا، اس لیے کہ رفیق نیر میرا بھائی ہے، اس نے بحیثیت بڑا بھائی، مجھے اپنا چھوٹا بھائی ہوتے ہوئے اس نے اپنے تمام لوگوں کو یہ عندیہ دیا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ آخری درجے کے اوپر مجھے سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج بھی دن میں جتنے گجر قبیلے کے تمام لوگ تھے وہ سارے کے سارے آپ بالکل بے فکر رہیں، کوئی سازش ہمارے درمیان نہیں ہونے جا رہی، نہ کوئی اس قسم کا واقعہ، نہ اس قسم کی کوئی بات ہے۔ میں اور رفیق نیر مل کر انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئٹہ میں ریکارڈ کامیابی حاصل کریں گے۔ اور میں خصوصی طور پر رفیق نیر صاحب کا جب ذکر کرتا ہوں تو میرے باقی تمام جو دیگر بھائی ہیں، آپ کا میں کسی صورت آپ کو بھول نہیں رہا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ تمام بھائیوں کو یہ بتانا میرا مطلب اور مقصد ہے کہ کوئی ایسی سازش ہونے نہیں جا رہی، نہ اس طرح کا کوئی معاہدہ ہے، نہ اس قسم کا کوئی معاملہ ہے۔ آپ لوگ جو ہے وہ رومرز کے اوپر اور ان جو ہے وہ جو غلط خبریں ان کی طرف توجہ نہ دیں، پروپیگنڈے کی عمر بہت تھوڑی ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں میرا ایک بھائی ہے سعید نام ہے، انگلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ ان کو ایک گروپ ملا، تو ان کے والد صاحب کی تیمارداری کے بعد انہوں نے وہاں تصویریں بنوا لی، تصویریں بنانے کے بعد انہوں نے اس کو پبلش کیا جی کہ یہ ہمارے ساتھ شامل ہو گئے ہیں۔ تو میرے بہت سارے دوست جو ہے وہ کافی غصے میں تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم ان کو پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کیوں ایسی خبریں لگائی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کل جب سعید کو وہ ہمارے ساتھ کیمپین میں دیکھیں گے تو ان کے پروپیگنڈے کی ویسی ہوا نکل جائے گی، تو ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے ساتھ متھا لگانے کی۔ تو میرے تمام دوستوں بھائیوں، آخری بات جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ بوکھلا جاتا ہے تو بوکھلاہٹ میں پھر وہ یہ کرتا ہے کہ آخری اربا اس کے پاس لڑائی ہوتا ہے۔ تو آپ تمام دوستوں اور بھائیوں کو میں یہ بتانا چاہوں گا، چونکہ ہمارے مخالفین چاہے جو بھی ہیں وہ سارے کے سارے اب بوکھلائے ہوئے ہیں، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ بوکھلاہٹ میں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ اپنا غصہ اتارنے کے لیے ہمارے ساتھ پھر لڑائی جھگڑائی ان کے پاس آخری حل بچتا ہے۔ تمام کارکن دوستوں اور بھائیوں کو یہ کہوں گا کہ آپ نے لڑائی اور جھگڑے سے مکمل اجتناب کرنا ہے، اس لیے کہ ہم الیکشن اللہ کے فضل سے جیتنے جا رہے ہیں، کسی صورت میں بھی ہم جو ہے وہ لڑائی افورڈ نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اگر کسی جگہ آپ کے سر سے اوپر پانی گزر جائے تو آپ نے پھر بھی لڑائی نہیں کرنی، آپ نے مجھے بتانا ہے، آپ کا یہ بھائی جو ہے آگ اور خون کے تمام دریاؤں کے سامنے آپ کا یہ بھائی خود کھڑا ہوگا، آپ نے کسی صورت آدمی کی جگہ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا۔ تمام احباب کا خصوصی طور پر میرے بھائی طارق صاحب، آپ کا چونکہ آپ نے بڑی محبت سے، بڑی شفقت سے اور بڑی محبت اور بڑے جذبے کے ساتھ جو ہے آپ نے آج کے پروگرام کا انعقاد کیا، میں محسوس کرتا ہوں کہ جہاں ہمارے حلقے کے تمام پروگرامات کا ذکر رہے گا، وہاں آپ کے گھر کی یہ والی محفل، یہ والا جلسہ جو ہے یہ بھی ایک ریکارڈ کی حیثیت رکھے گا
اور مدتوں اور صدیوں ہم اس جلسے کو بھی یاد رکھیں گے کہ دھڑا کے مقام پر ہمارے بھائیوں کی کوشش اور محنت کی وجہ سے، ہمارے بزرگوں کی موجودگی کی وجہ سے، ہمارے کارکنوں کے جوش اور ولولے کی وجہ سے آج کا یہ جلسہ جو ہے یہ ہمیں سیاسی طور پر بڑا زبردست فائدہ دینے جا رہا ہے۔ تمام دوستوں، تمام احباب، تمام بھائیوں کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت چاہتا ہوں۔ والسلام۔